بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حصار کہتے ہیں اپنے ارد گرد گھیرے کو یا اپنے ارد گرد قلعہ تعمیر کرنے کو۔ عملیات میں حصار اس لیے کروایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ جب عملیات کرتے ہیں تو ان کے گھر والوں پر اثرات ہوتے ہیں یا اولاد میں، لہٰذا حصار کروایا جاتا ہے تاکہ آدمی کا گھر اور اس کی اولاد ہر قسم کے شرور سے محفوظ ہو۔ چونکہ یہ علم نورانی ہے تو اس میں جس قدر سنتوں کی پابندی ہوگی اس قدر افادہ ہوگا اور حصار اس قدر مضبوط ہوگا۔ چنانچہ حصار میں کوشش کی جائے کہ سفید لباس پہنا جائے اور خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، ورنہ حصار چونکہ قرآن پاک کی آیات ہیں تو اس میں وہی آداب ہوں گے جو قرآن پاک کے آداب ہیں، لہٰذا شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے رہیں۔ اور اگر جگہ خاص کر لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ ایک مصلی یا رومال جس کے اوپر بیٹھ کر پڑھا کریں، اور اس کے بہت زبردست اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی سے بات کر لیں یا کچھ ایسے جو تلاوت میں بھی جس کی وجہ سے انقطاع آ جاتا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دوبارہ پڑھ لیں۔ حصار جتنا بہتر ہو سکے جلدی پڑھیں، البتہ ان میں چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلا یہ ہے کہ الفاظ کو صاف ادا کریں اور دل کی توجہ کے ساتھ حصار پڑھا جائے، ٹرخایا نہ جائے۔ ویسے ہی الفاظ پڑھنے سے اگرچہ آپ میں ایک تعداد کی تکمیل تو ہوگی، مگر اس کے جو روحانی اثرات ہیں وہ اس قدر مضبوط نہیں ہوں گے، لہٰذا حصار کرتے وقت الفاظ کو توجہ سے پڑھا کریں اور عربی کے ہی الفاظ کو عربی میں ہی ترجمہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اور پڑھتے جائیں۔ دوران حصار کسی کو بھی نہ دم کرنے کی اجازت ہے اور نہ علاج کرنے کی اجازت ہے، اس سے حصار کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کر لیا تو اثر نو حصار شروع کیجیے گا۔ یہ چونکہ ایک مضبوط بنیاد ہے تو بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی تو آپ کی اوپر کی بلڈنگ مضبوط ہوگی اور آپ کے متعلقین مضبوط ہوں گے۔ جیسے آپ لوگ حصار پڑھ لیں، حصار پڑھنے کے بعد گروپ میں اتنا لکھ دیں کہ یہ حصار مکمل کر لیا اور اس کے بعد خاموشی کریں، عمل اپنی طرف سے نہ مانگیں۔ جو ذمہ دار ساتھی ہیں، دیکھنے والے ساتھی ہیں، وہ دیکھیں گے، آپ کے عمل کو چیک کریں گے، آپ کو چیک کریں گے اور اگلا عمل دے دیں گے۔ یہ گروپ جو ہم نے بنایا ہے یہ صرف حصار کے لیے ہے۔ حصار کے بعد ساتھیوں کے لیے مزید سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہوگا اس میں الگ الگ قسم کے گروپس ہیں، وہ انشاءاللہ ان میں ان کو شامل کر دیا جائے گا۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جب تک ہماری طرف سے اجازت نہ ہو کسی بھی عمل اور کتاب کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ کتابیں اٹھا کر اور لوگوں کے پاس جا کر عملیات سیکھنا شروع کر دیں اور کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ دوسروں سے ہٹ کے ہے۔ ہم روحانیت اور عملیات دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص کسی سے بیعت ہو جاتا ہے، تو آپ کو مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اور جیسے حصار مکمل ہوگا انشاءاللہ پھر اس میں جن ساتھیوں کو کہا جائے گا جن میں ہم زیادہ بہتری پائیں گے تو ان کو ملاقات کی بھی اجازت دی جائے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے اساتذہ سے اور اپنے بڑوں سے ملوایا جائے تاکہ یہ ان میں قرب زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔